یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ، یا رسول سلام علیکہ صلی اللہ، یا حبیب سلام علیکہ صلی اللہ، صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ، صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ، صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللہ آ گیا نبیوں کا افسر، مرحبا جھک گیا ہے کفر کا سر، پڑ گئی ہے دھوم گھر گھر، صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللہ آ گیا نبیوں کا افسر، مرحبا جھک گیا ہے کفر کا سر، پڑ گئی ہے دھوم گھر گھر، صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ We call ourselves Hanafi. ہمارے امام فاسٹ دس منتھ وہ یاد رکھتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ان کا عرس ان دا منتھ آف شعبان، اس مہینے میں ان دا منتھ آف شعبان غزوہ بنو مصطلق happened in the 5th ہجری، and رسول صلی اللہ علیہ وسلم did nikah with the حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ This nikah is very special in the Islamic history. Why? When Hazrat Juwayriyah did nikah with the Rasul sallallahu alaihi wasallam, all of his tribe, all of her tribe became Muslim. اس نکاح کی برکت سے ان کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اس لیے اس نکاح کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے کہتے ہیں نکاح میں بہت برکت ہے، so much blessing in the نکاح، نکاح میں بہت برکت ہے، کیونکہ حضرت جویریہ کا بھی جو نکاح ہوا in the month of شعبان، اسی لیے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، whoever does the righteous deeds، نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثى from the men or women، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، if they are believer، اگر وہ مومن ہیں تو کیا قرآن نے کہا I will give them good life، پاک لائف، پاکیزہ لائف، پیور لائف۔ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں، قرآن نے کہا ہم ان کو بہترین زندگی دیں گے، بہترین زندگی، گڈ لائف۔ اس لائف کی بات نہیں ہے، آگے والی لائف، آگے والی زندگی، نیکسٹ لائف، لائف آف آخرہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، I will provide them، we will provide them good life، پاک لائف۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اپنے جسم کو پاک رکھو، اپنے جسم کو، how to make pure your body، اپنے جسم کو کیسے پاک رکھیں، keep doing wuzu once your wuzu is broken then do wuzu again، ایک وضو ٹوٹے دوسرا وضو کیجئے،
اس مہینے میں کوشش کیجئے کہ وضو میں ہی آپ کا وقت رہے. صرف وضو ہی مت کیجئے، نماز کا وقت آئے تو نماز بھی پڑھیں. نماز ٹائم ہم پھر کرے نماز ہو. مگر اپنے جسم کو، میرے نبی نے فرمایا، اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو اس مہینے میں پاک رکھو، پاکیزہ رکھو. میک یور باڈی پاک کلین پیور. وضو کے ذریعے فرمایا اپنی نیت کو اچھا رکھو. شعبان کے مہینے میں اپنی نیت کو اچھا رکھو. میک یور انٹینشن پیور. اپنی نیت کو پاک کرو، صاف کرو، اچھی نیت کرو اس مہینے میں. So the ulama says do more istighfar in the month of Sha'ban. اس مہینے میں جتنا ہو سکے استغفر اللہ پڑھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرتے رہو. اس مہینے میں جسم بھی پاک رکھو. پھر حضرت امام غزالی says in this month spiritually prepare yourself. روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرو. کس لیے؟ تاکہ رمضان جب آ جائے تو پہلے دن سے ہی اللہ تمہارا روزہ قبول فرما لے، تمہاری نماز بھی قبول فرما لے. اس مہینے میں ایسی تیاری کرو. In the month of Sha'ban, prepare yourself. اپنے آپ کو ایسے تیار کرو کہ when the Ramadan starts, your every good action will be accepted by Allah تبارک و تعالی. ہر نیک عمل رمضان میں. تو یہ جو سانس بھی جو ہم لیتے ہیں یہ بھی تسبیح میں کاؤنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی سانس کو بھی ویسا بنانا پڑے گا. میں سانس کی بات نہیں کر رہا ہوں، سانس، بریتھ. تو اب ذرا غور کیجیے، یعنی اپنی سانس اس کو ایسا پیور کب بنائیں گے؟ جب آپ اپنے جسم کو پیور بنائیں گے. اسی کو امام غزالی نے فرمایا. امام غزالی نے، یہ کسی بوالی نے نہیں، امام غزالی نے کہا. امام غزالی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں تیار کرو. پھر فرمایا سنو، اللہ نے اس کے اندر 5 لیٹرز رکھے ہیں، 5 لیٹر. یا آخری بات، شین، عین، با، الف، نون، شعبان. Sheen, the meaning of Sheen stands for Sharaf. Sharaf means honor. If you do ibadat in the month of Sha'ban, Allah will give you honor and respect. Allah تمہیں احترام اور عزت دے گا. فرمایا عین، علو. عین stands for علو. علو کے معنی بلندی. If you do ibadat in this month, your izzat, your rank will be higher as a believer. علو، بلندی. بلندی کی طرف تمہارا ایمان اور تمہاری عبادت بلندی کی طرف جائے. فرمایا با stands for the bir. بر کے معنی نیکی. If you do ibadat in this month, you count as a pious person. Subhan Allah. Alif stands for the ulfat. Ulfat meaning of affection. If you do ibadat in this month, Allah loves you. If you recite Quran, if you pray namaz, Allah likes you. Allah likes your ibadat. فرمایا نون stands for the noor. Noor, if you do ibadat in this month, Allah opens your heart and the noor iman comes in your heart. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک جس نے یہ مسجد میں تعاون کیا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک جو اس محلے میں جنہوں نے اس میں وقت میں، پیسوں میں، جیسے بھی تعاون کیا اس مسجد والوں کے ساتھ، اللہ پاک اس مسجد والوں، بنانے والوں، جو انتظامیہ ہے، جو ادھر نمازی پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد کرے، اللہ پاک ان کی روزی میں برکتیں دے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جہاں کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف
لطف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔